نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے سن 5 ہجری کے حالات شروع ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول سن 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ دومۃ الجندل کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر ربیع الاول کی 25 تاریخ کو دومۃ الجندل کی طرف ہی خروج فرمایا، تو وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جدال و قتال کے واپس ہوئے، اور 20 ربیع الثانی کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ دومۃ جندل ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 15 دن کے راستے پر ہے۔ دومۃ الجندل سے دمشق تک 5 دن کا راستہ ہے۔ اس کے بعد 2 شعبان سن 5 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ضرار سردار بنی المصطلق نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بیان کیا کہ خبر صحیح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خروج کا حکم دیا۔ صحابہ فوراً تیار ہو گئے، 30 گھوڑے ہمراہ لیے، جس میں سے 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ تو اس مرتبہ چونکہ مال غنیمت ملنے کی کافی طمع تھی منافقین کو، تو منافقین کا ایک کثیر گروہ بھی ہمراہ ہو لیا، جو اس سے پہلے کسی غزوے میں کبھی شریک نہ ہوا تھا۔ مدینہ میں زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا، اور 2 شعبان یوم دوشنبہ مریسی کی طرف خروج فرمایا۔ مریسی ایک چشمے یا تالاب کا نام ہے جہاں بنی مصطلق سے مقابلہ ہوا تھا۔ بنی مصطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ اس غزوے کے سن وقوع میں اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا، بعض کہتے ہیں نہیں سن 4 ہجری میں ہوا۔ قتادہ، عروہ بن زبیر ابن شہاب، زہری کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں ہوا، شعبان میں۔ موسیٰ بن عقبہ ابن سعد، بہقی، حاکم نے اسی قول کو اختیار کیا۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے۔ تو تیز رفتاری کے ساتھ چل کر ناگہاں اور اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تو اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حملے کی تاب نہ لا سکے، 10 آدمی ان کے قتل ہوئے، باقی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے، مال اسباب لوٹ لیا گیا۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں، 200 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں سردار بنی مصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں۔ مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا تو جویریہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا، یعنی ان سے یہ کہا کہ اتنی مقدار میں تم رقم اگر ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو تم آزاد ہو جاؤ گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میں جویریہ ہوں، بنی مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں، میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں ہے۔ تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھ کو مکاتبہ بنا دیا، بدلے کتابت میں آپ سے مدد اور اعانت کی درخواست کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں اگر تم پسند کرو، اور وہ یہ کہ تمہاری طرف سے میں کتابت کی جو واجب الادا رقم ہے وہ ادا کر دوں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تو پہلے بھی تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں۔ اتفاق سے ان کے باپ حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی مستلق کا سردار ہوں، میری بیٹی کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، آپ اس کو آزاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس معاملے کو خود جویریہ کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دوں؟ حارث نے جا کر جویریہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ عبداللہ بن زیاد سے مروی ہے کہ حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابی ضرار بہت سے اونٹ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے تاکہ فدیہ دے کر اپنی بیٹی کو چھڑا لیں۔ ان میں سے 2 اونٹ جو نہایت عمدہ اور پسندیدہ تھے ان کو ایک گھاٹی میں چھپا دیا کہ واپسی میں ان کو لے لوں گا، اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے اور کہا اے محمد تم نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اچھے والے اونٹ کہاں ہیں جو تم گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ حارث نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہ تھا، اللہ ہی نے آپ کو مطلع کیا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتہ دار ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ دیکھیں اپنی سوکن کے فضل و کمال کا صدق دل اور صدق لسان سے اعتراف کرنا یہ شان صدیقیت کا تقاضا ہے، اس لیے اس مقام پر ام المومنین کے نام کے ساتھ صدیقہ بنت صدیق کا اضافہ مناسب معلوم ہوا۔ اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھا جو ہر موقع پر اپنی فتنہ پردازی اور شر انگیزی کو ظاہر کرتے تھے، چنانچہ ایک پانی کے چشمے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کی ایک لات ماری، مہاجر نے یا للمہاجرین کہہ کر مہاجرین کو اور انصار نے یا للانصار کہہ کر انصار کو اپنی اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو ارشاد فرمایا یہ جاہلیت کی سی آوازیں کیسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انصار کے لات مار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوها فإنها منتنة، ان باتوں کو چھوڑ دو، البتہ تحقیق یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا یہ لوگ یعنی مہاجرین ہم پر حاکم ہو گئے، خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اس منافق کی گردن اتارنے کی اجازت دیجیے مجھ کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا رہنے دو، لوگ حقیقت حال کو تو سمجھیں گے نہیں اور یہ گمان کریں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے نہ تھا بلکہ سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، لیکن ظاہر صورت میں آپ کے اصحاب کے مشابہ تھا، زبان سے آپ کے اصحاب میں سے ہونے کا مدعی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اصحاب مخلصین کے تشبہ نے اس کی جان بچا لی، صالحین کا تشبہ اگر نفاق سے ہو وہ بھی ضائع اور بیکار نہیں ہے۔ اس مسئلے کی اگر تحقیق کوئی کرنا چاہتا ہے تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کی ایک تالیف لطیف ہے التشبہ فی الاسلام، اس کی مراجعات کریں، جو مسئلہ تشبہ کی حقیقت میں بے شبہ اور بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، ان باتوں کو چھوڑو، یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی باتیں پاکیزہ اور خوشبودار ہوتی ہیں اور بری باتیں گندی اور بدبودار ہوتی ہیں، جن کی خوشبو اور بدبو کا احساس ظاہری اور حسی طور پر حضرات انبیاء علیہم السلام کو یا ان کے وارثین کو ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ سخت بدبو اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کے منہ سے آ رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو حضرات آپ کے ساتھ تھے سب نے غیبت کی بدبو کو محسوس کیا، لیکن یہ امر کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے معلوم ہوا کہ یہ غیبت کی بدبو ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ کے باب ما وقع فی غزوۃ بنی مستلق من الآیات کے تحت اس حدیث کو بحوالہ ابی نعیم بھی روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان کی غیبت کی عفونت اس لیے ہے کہ اس میں شدت اور غرابت ہے، اور حافظ سیوطی کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی بدبو کا واقعہ یہ غزوہ بنی المستلق میں ہی پیش آیا تھا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پیش آیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ ہم اس سفر یعنی غزوہ بنی المستلق سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب پہنچے تو دفعتاً ایک نہایت متعفن اور بدبودار ہوا چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بدبودار ہوا کسی منافق کے مرنے کی وجہ سے چلی ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا ایک بڑا منافق مرا ہے۔ غالباً اس منافق کی خبیث اور گندی روح کی وجہ سے اس صحرا کا تمام خلا متعفن ہو گیا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی محسوس فرمایا۔ تو لوگوں کا یہ فرض ہے کہ خداوند قدوس نے جن برگزیدہ حضرات پر کفر کی نجاست منکشف فرمائی ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور خوب سمجھ لیں کہ کسی بے حس اور مذکوم کا گلاب اور پیشاب کی خوشبو اور بدبو کو نہ محسوس کرنا صحیح الحواس پر حجت نہیں ہے۔ کلمات طیبہ کی طیب خوشبو کو اور کلمات خبیثہ کے خبث اور رائحہ کری کو کیا محسوس کریں؟ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی بھی ایک الگ سے بدبو ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، نسائی اور مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس سے بغیر اللہ کا ذکر کیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو گویا وہ لوگ جیفہ حمار یعنی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شرط مسلم پر صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث قدسی میں کہ جب بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کرنے سے پہلے محض اس کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور کرنے کے بعد 10 گنا سے 700 گنا تک لکھتے ہیں، اور بندہ جب بدی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک کر نہ لے اس وقت تک بدی لکھتے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین کو آدمی کے قلبی ارادوں اور دلی خطرات کی بھی کچھ اطلاع ہوتی ہے، ورنہ اگر ان کو اطلاع نہیں ہوتی تو نیکی کا ارادہ تو دل میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ اگر اطلاع نہیں ہوتی تو وہ کیسے لکھتے؟ ابو عمران جونی فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتوں کو ندا دی جاتی ہے کہ فلاں کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ لو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ جواب دیا جاتا ہے اگرچہ اس نے یہ نیکی کی نہیں لیکن اس نیکی کی نیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ مدینہ پہنچ کر اب عبداللہ بن ابی جو ہے
یہ تو دشمن اسلام اور منافقوں کا سردار تھا، لیکن ان کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شیدائی مخلص و جانثار تھے۔ حقیقت میں وہ اللہ کے بندے تھے، اور باپ تو محض نام کا عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باپ کو یہ کہتے سنا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو باپ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا خدا کی قسم میں تجھ کو اس وقت تک ہرگز مدینہ نہ جانے دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزیز ہیں۔ چنانچہ جب باپ نے یہ اقرار کیا تب بیٹے نے چھوڑا۔ اب مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں، مبادا آپ کسی دوسرے کو حکم دے دیں اور میں جوش میں آ کر اپنے باپ کے قاتل کو مار ڈالوں اور اس طرح سے ایک مسلمان کے قتل کا مرتکب بنوں۔ آپ نے باپ کے قتل سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک اور احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔